बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम और प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। इमामुल आरिफीन, मुजद्दिद आज़म और सिलसिला नौशाहिया के बानी हजरत सैयद नौशो पाक गंज बख्श रहमतुल्लाह की जिंदगी के हालात और वाकयात की किस्त नंबर 9 में आप सबको एक मर्तबा फिर से खुश आमदीद। शरीयत और तरीकत की राहें बड़ी कठिन और आजमाइशों से असी होती हैं। इस राह के मुसाफिरों और राहबरों को हर लहजा उसवा मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना पड़ता और इश्क़ इलाही के तमाम तकाजे पूरे करना होते हैं, तब जाकर गोहरे मुराद हाथ आता है। लेकिन ये भी उस बेनियाज परवरदिगार की मंशा पर है कि वो चाहे तो नवाज दे और चाहे तो मजीद इम्तिहानों से दो चार कर दे। निस्बतों से नवाजने का इख्तियार भी इसी मुख्तारे कुल को है। चाहे तो अपने महबूब बंदों की नस्लों को भी फैज़ो बरकत से मालामाल कर दे, ना चाहे तो इससे कोई गिला नहीं किया जा सकता। हम बरसों से देख रहे हैं, खानकाहों, दरगाहों, आस्थानों वाली बहुत सी हस्तियों को देखा है हमने। इनमें ऐसे भी हैं जो सिर्फ बुजुर्गों के फैज और निस्बतों की आहड़ लेकर साइले मुरीदीन को लूटते हैं, हत्ता कि वो अपने कदमों पर झुकाने, पीर परस्ती कराने के लिए शरीयत को पीछे करने से नहीं चूकते। दुनिया परस्ती, जाहो हश्म, धन दौलत के ये पुजारी अपने आबा के तरीक को छोड़कर रूहानियत को तमाशा बना देते और फिर मुरीदीन को मजबूर करते हैं कि इनकी राह पर ही चला जाए, वरना पीर मौसूफ नाराज होकर मुरीदीनों साइलीन को भस्म कर देंगे। ये बद अकीदा और जाहिल भूल जाते हैं कि जिनके तुफैल वो खानकाहों में बिराजमा हैं, वो अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत शरीयत और तरीकत, इल्म और हिकमत के ताजदार होते थे। वो साइलीन की अपने हाथों से तवाज़े करते, मेहनत करते और इंसानियत की खिदमत करके अल्लाह से इनाम के तलबगार होते थे। हाँ, खानकाहों, दरगाहों, आस्थानों में अभी भी काबिल कदर शख्सियात मौजूद हैं जो अपने आबा की तालीमात से गाफिल नहीं और मस्जूदुल मलाइका को मस्जूदुल कबूर नहीं बनने देती, मगर ऐसे बहुत कम हैं। ताहम दुनिया रूहानियत के चिराग इनसे ही रोशन हैं। हजरत सैयद नौशो गंज बख्श रहमतुल्लाह ने अपनी निस्बत से जुड़ी नस्लों के लिए तबलीग दीन की मीरास बतौर नमूना छोड़ी थी और फरमाया था कि मेरी तर्ज में पीरी तबलीगो इशात दीन में है। यही वजह है कि आज जब बरतानिया, हॉलैंड, जर्मनी समेत यूरोप के दूसरे मुल्कों में अशात दीन की सरगर्मी मोहब्बत का मंजर देखते हैं तो नजरें हजरत सैयद मारूफ हुसैन नौशाही की तरफ उठ जाती हैं। आप हजरत सैयद नौशो गंज बख्श रहमतुल्लाह के मौजूदा वारिस हैं। वही रूहानी तरबियत, शरीयत और तरीकत की मरवजा तालीमात, सूफियाना शायरी, परहेजगारी, पाकीज़गी, इंसानी खिदमत का जज्बा आप में कूट कूट कर भरा है। आपके बड़े भाई हजरत पीर सैयद अबुल कमाल बर्क नौशाही कादरी अपने दौर के कुतब थे। आपकी तबलीग पर हॉलैंड में आबाद कादियानियों की बड़ी जमात ने इस्लाम कबूल किया था। हजरत सैयद अबुल कमाल रहमतुल्लाह ने भी अपने आबा की तरह इल्म अदब की विरासत हासिल की थी। आपने अपनी 40 साला तस्नीफी जिंदगी में 500 से जायद कुतब तहरीर की। आपके इल्म की वुसअत का अंदाजा कीजिए। फिका, हदीस, हिकमत, मुनाजरा, तनकीदात, इंसाफ, इल्म नहव, इल्म सर्फ, अहवालो साने, सफरनामे, सीरत, मुनाकिब फजाइल, अमलियात, इल्म रुया, मकतूबात, फन, तारीख गोई, ऐसे बेशुमार मौज़ूआत पर तसानीफ लिखी और यही इल्मी और कलमी विरसा हजरत मारूफ हुसैन शाह नौशाही तक भी मुंतकिल हुआ। आप फारसी के कादिरुल कलाम सूफी शायर भी हैं। आपने रूहानी और दीनी मरवजा तालीम के बावजूद यूरोप के घटाटोप अंधेरों में एक कामिल मजदूर की हैसियत में मुशक्कत की। रातों को आप नौकरी करते और सुबह होते ही दीनी कामों में मसरूफ हो जाते। आपने दीन की खिदमत के लिए यूरोप भर में तबलीग का फरीजा अंजाम देते हुए हजरत सैयद नौशो गंज बख्श रहमतुल्लाह की मीरास का हक अदा कर दिया। इल्म अदब से लबरेज इस जलीलुल कदर
اور عہدے حاضر کے عارف کی درویشانہ زندگی نے اہل یورپ کے دلوں کو اسلام کی روشنی سے منور کر دیا ہے۔ جب سے آپ برطانیہ میں اشاعت دین و طریقت کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، تب سے یورپ میں اسلام کا سافٹ امیج منشا شہود پر آیا ہے۔ آپ رحمت اللہ نے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی زندگی کے مبلغانہ پہلو اور جہد مسلسل پر کام کیا اور غیر مسلموں کے تعلیمی اداروں، ان کی عبادت گاہوں میں جا کر انہیں حقیقی اسلام سے روشناس کیا۔ آپ رحمت اللہ کے ہاتھوں میں پھول اور لبوں پر تبسم دیکھ کر غیر مسلموں کو دین اسلام کو سمجھنے میں وہی سکون و اطمینان اور قلبی یکسوئی اور روشنی ملی جو حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ اور ان کی اولاد پاک کا طریق رہا ہے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے عہدے مبارک سے اب تک 450 سال کے دوران پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما، افغانستان، ایران و عراق اور یورپ سمیت کئی ملکوں میں اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ اور آپ رحمت اللہ کی اولاد کا کردار رہا ہے۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی تبلیغی خدمات پر بھی آپ رحمت اللہ کو مجدد اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس وقت جب اکبر کے دین الہی کا پرچار عام تھا اور اسلام کے چراغ اس کی طاغوتیت کے سامنے پھڑ پھڑا رہے تھے، تو برصغیر میں اللہ کے بہت سے اولیاء کرام اکبر کے دین الہی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ نے دین الہی کی طاغوتیت کا خاتمہ کیا اور برصغیر کے دور دراز علاقوں میں جا کر اسلامی عقائد اور شعائر اسلام کی تعلیمات عام کی۔ دین الہی کا پرچار کرنے والوں نے مساجد کو گرا کر مندروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ جہاں جاتے وہاں نئی مساجد تعمیر کراتے۔ حضرت سید معروف حسین نوشاہی کا مبلغانہ طرز بھی یہی رہا ہے۔ آپ نے برطانیہ میں اس وقت جب مسلمانوں پر مساجد کے دروازے بند تھے، مسجد تعمیر کرائی اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ حضرت سید معروف حسین نوشاہی 1961 میں برطانیہ پہنچے تھے۔ اس دور میں یہاں مقیم مسلمانوں کی حالت دین اکبری کے پیروکاروں سے بھی بدتر ہو چکی تھی۔ شراب، زنا، جوا، اریانی و فحاشی، کیا کیا ایسی لت نہ ہوگی جو مسلمانوں بالخصوص قصبے معاش کے لیے آنے والوں اور ان کی نسلوں میں موجود نہ تھی۔ آپ یہاں پہنچے تو مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر ازردہ ہو گئے۔ آپ نے 1963 میں اپنے چند احباب کو اکٹھا کر کے مسلمانوں میں بیداری اور شعائر اسلامی کی مہم چلانے کا اعلان کر دیا اور جمعیت تبلیغ الاسلام کے نام سے تنظیم بنا ڈالی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسپین میں اسلام کے چراغ گل ہونے کے بعد صدیوں بعد یہ پہلی اسلامی تنظیم تھی جس نے یورپ میں اسلام کے چراغ روشن کرنے کا عہد قائم کیا اور پھر اس میں جت گئے۔ اس دور میں برطانیہ میں سرے کاؤنٹی کے قصبے ووکنگ میں صرف ایک مسجد تھی جسے شاہ جہانی مسجد کہا جاتا تھا۔ یہ مسجد 1899 میں بھوپال کی ملکہ شاہ جہاں بیگم نے رقم ادا کر کے تعمیر کرائی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں برطانیہ میں حصول تعلیم کے لیے آنے والے مسلمانوں کو عبادت کے لیے جگہ میسر نہیں تھی، لہٰذا شاہ جہاں بیگم کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر لائٹنر نے یہ مسجد تعمیر کرائی جو ان کی وفات کے بعد بند کر دی گئی اور 12 سال تک اس پر کفل پڑے رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت سے پاکستانی حکومت اس مسجد کو فنڈز مہیا کر رہی ہے۔ حضرت سید معروف حسین نوشاہی نے بریڈ فورڈ کے ساؤتھ فیلڈ اسکوائر میں رہائش اختیار کی تو اسی گھر میں نماز و اشاعت دین کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی طرح تبلیغ دین و طریقت کے لیے نرم خوئی اور خدمت خلق کا طریق اپنایا۔ یہی وجہ ہے کہ 9/11 جیسے واقعے کے بعد جب یورپ میں اسلام کو خطرہ پیش آیا تو حضرت سید معروف حسین نوشاہی کی تعلیمی، علمی، دینی اور روحانی تحاریک و سرگرمیوں پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ یہ آپ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کی مضبوط اور مؤثر و پرامن تبلیغ کے بعد یورپ کے کئی شہروں میں اذان سنائی دیتی ہے اور ان شہروں کی انتظامیہ اس پر معترض نہیں ہوتی بلکہ بخوشی اجازت دیتی ہے۔ آپ کے دستے مبارک پر یورپ بھر میں ہزاروں مشرکین اسلام قبول کر چکے ہیں اور لاکھوں گمراہ مسلمانوں نے راہ ہدایت اختیار کی ہے۔ ایک کامل پیر
اور نسبتوں کی لاج رکھنے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اپنے آبا کی طرح جناب حضرت معروف حسین نوشاہی بھی روحانی فیض کو عام کرتے اور شریعت کی سختی سے پابندی کا درس دیتے ہیں۔ مجدد اعظم حضرت سید نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ نے 450 سال پہلے اسلام کی تجدید کی تو آپ کو مجدد اعظم کہا جانے لگا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی بھی حضرت سید نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے استاد ملا کمال الدین کشمیری نوشاہی نے حضرت سید نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ سے اکتساب فیض پایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ کی تجدید دین کے فریضے کو تائید حق حاصل تھی۔ عام طور پر مجدد کے لفظ کی معنوی اور روحانی حیثیت کو نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ دین اسلام کی تجدید و اشاعت کو 100 سال یا 1000 سال بعد تازہ کرنے والی عظیم المرتبت شخصیت کا اعزاز و خطاب ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر قیامت تک کے واقعات بیان فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں ایک خبر مجدد دین کی بھی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ اکبر کے فتنے ساز دین الہی کے پس منظر میں حضرت سید نوشو گنج بخش رحمۃ اللہ کا مجدد دین کے طور پر ظہور ہونا لازمی امر تھا۔ صوفیہ کرام کا کہنا ہے کہ عالم اسلام کی خدمت کرنے کا فیصلہ پروردگار عالم کی منشا اور رضا سے ہوتا ہے۔ کفس العشق میں مولانا نظام الدین نوشاہی رحمۃ اللہ تحریر فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے عالم ارواح میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو منتخب کر کے بارگاہ نبویہ میں پیش کیا، اور اسی روز اولیاء اللہ کی جماعت پر فوقیت بخشی گئی تھی، اور مقام نوشاہیت جو سب مقامات کا مجموعہ ہے آپ کو تقویض کیا گیا تھا۔ محترم سامعین، ہمارے اس سلسلہ نوشاہیہ سے وابستہ مزید احوال ہم آئندہ نئی قسط میں بیان کریں گے۔ ان دلچسپ ایمان افروز واقعات سے لمحہ بالمحہ آگاہ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔